جھولا تو نظر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا. پروردگارہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ، جن مومنین نے التماس سے دعا کی ہیں، پریشانیاں ہیں، بیمار ہیں، پروردگارہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض و مریضہ ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ، جن مومنین نے اس فرش عزا کی بنیاد رکھی ہیں اور وہ مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگارہ ان سب مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما. پروردگارہ، جو جوانان، جو مومنین اس فرش عزا کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں اور یہ فرش عزا ان کے تعاون سے جاری ہے، پروردگارہ ان سب کے رزق و مال میں اضافہ فرما. منجی عالم بشریت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہزارہا شکر ہے رب العزت کے حضور، جس پاکیزہ ہستی نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ذکر حسین، یاد حسین، غم حسین سے اپنے قلوب کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. عزاداری نام ہی ذمہ داری کا ہے. عزاداری قوموں کی بیداری کے لیے ہے. غم حسین در حقیقت وہ حرارت ہے کہ جو کبھی بھی مومنین کے دلوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے. غم حسین جہاں عبادت ہے، غم حسین جہاں امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار ہے، وہاں غم حسین امام حسین علیہ السلام کی ذات سے عہد و میثاق بھی ہے کہ ہم ان ایام صوب میں، ان ایام محرم میں امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مصیبتوں کو بھی یاد کریں اور وہ عظیم مقصد، وہ عظیم ہدف
جس ہدف کے حصول کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، اس ہدف اور اس مقصد سے بھی آشنائی حاصل کرے، تاکہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے شیعوں میں اپنا نام درج کروا سکے۔ جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے تحریک کربلا میں عوام و خواص کا کردار، کہ سن 61 ہجری یہ عظیم سانحہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی رونما ہوا، قاتل گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، اور قاتل گروہ نمازی بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور عمر سعد کی امامت میں انہوں نے نماز بھی ادا کی۔ یہ قاتل گروہ، اس قاتل گروہ اور اس طبقے کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ کیوں قاتل بنے؟ مسلمان کیوں قاتل بنے فرزند رسول کے؟ کیوں اصحاب رسول کی اولادیں قاتل بنی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کیوں شہر نبی مدینۃ الرسول امام حسین علیہ السلام کے قیام کے وقت بالکل خاموش ہے؟ 2 دن سے ہم امام کے فرمان کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، تو بعض عزیزوں نے گزارش بھی کی ہے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، تو میں یہ جان بوجھ کر ارادتاً امام کے ہی فرمان کو لے کر تکرار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم امام کی یہ جو 3 باتیں امام نے کی ہیں رسول خدا سے شکایت کے طور پر، اس کو درک کر لیں اور اس طرح درک کریں کہ ذہن سے کبھی نہ نکلے، تو شاید زندگی کے ہر قدم پہ انسان یہ سوچ لیں کہ کہیں میں خاذل تو نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میں اپنے فیصلوں میں امام حسین علیہ السلام کو نظر انداز تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے 2 دن سے یا 3 دن سے بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے جو شکایت کی رسول خدا سے، فشہد یا رسول اللہ، گواہ رہنا یا رسول اللہ، انہم قد خذلونی، کہ انہوں نے مجھے خذل کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تنہا کر دیا ہے۔ ہمیشہ جب کسی چیز کو چھوڑو گے، امت نے چھوڑ کر کسی چیز کو ضرور تھاما تھا، راہ حسین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ضرور چن لیا تھا، امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کو اپنے لیے معتبر ضرور قرار دیا تھا، ورنہ اگر ان کے نزدیک راہ حسین قیمتی ہوتا، امام حسین علیہ السلام کو قیمتی سمجھتے، تو امام حسین کو تنہا کبھی نہ چھوڑتے، لیکن امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور امام کو تنہا چھوڑنے کی وجہ سے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ جو راستہ سن 61 ہجری میں اس امت کے سامنے، جسے کنتم خیر امت کہا تھا، جو راستہ ان کے سامنے اسلام کے نام پہ پیش کیا گیا، طلقاء کا راستہ، انہوں نے وہ راستہ قبول کر لیا اور امام کا راستہ چھوڑ دیا۔ طلقاء کا بتایا ہوا نظام قبول کر لیا، امام کا بتایا ہوا نظام چھوڑ دیا۔ طلقاء کے اصول اپنا لیے، امام کے اصول چھوڑ دیے۔ طلقاء کی سیرت اپنا لی، امام کی سیرت چھوڑ دی۔ طلقاء کے رویے اپنا لیے، امام کا رویہ چھوڑ دیا۔ طلقاء کے نظریات کے بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا، امام کے اصولوں کے بنیاد پر فیصلہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہی راستہ آج 2021 کے اندر بھی ہے۔ اس وجہ سے بار بار یہ تکرار ہو رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، فشہد یا رسول اللہ خذلونی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے،
تو چھوڑا ہے امت نے. آج تک امام کو تھاما نہیں. امام کا ذکر کیا. ذکر امام اور ہے، فکر امام اور ہے. ذکر جب فکر کے ساتھ ملے تو پھر انسان حقیقی حسینی کہلاتا ہے. ورنہ کوفے والے تو ذکر کر رہے تھے نا، مدینے والے بھی ذکر کر رہے تھے. گروہ در گروہ آ کر، بڑی بڑی شخصیات آ کر امام کو روک رہے ہیں. اور امام یہ فرما کے جا رہے ہیں، توجہ ہے میری بات کی طرف. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ مدینے والوں نے جب امام کا ساتھ نہیں دیا تو امام نے ان کو کیا فرمایا اور ایک انجام کی طرف نشاندہی کی. پھر مدینے کا انجام کیا ہوا. اور جو قومیں ولی خدا کو چھوڑ کر طلقاء کا راستہ یا مغرب کا راستہ اپنا لیں تو امام کے فرمان کے مطابق، امام کے پیش گوئی کے مطابق اس قوم نے یہ نتائج بھگتنے ہیں جو میں آج ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں. جو قوم بھی ان راہوں کو، ان اصولوں کو اپنائے، کیونکہ انجام اصولوں کے بنیاد پر ہے. اس بات کی طرف ذرا غور کیجئے گا ہر جوان. انجام اصولوں کے بنیاد پر ہے. اور اصول خواہ طلقاء کے اپنائے ہوئے اصول ہوں یا امام حسین علیہ السلام کے اپنائے ہوئے اصول ہوں، اصول تجرباتی ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ اصول تجرباتی ہوتے ہیں. اور تجرباتی اصول کا نتیجہ بھی اگر حضرت نوح کے دور میں یا حضرت عیسیٰ کے دور میں اگر کسی قوم نے، دو قسم کے اصول ہیں اللہ کے، زوال کے اور عروج کے. ہے توجہ میری بات کی طرف؟ عروج کے اور زوال کے اصول اگر حضرت عیسیٰ کے دور میں قوم عیسیٰ نے اگر عروج کے اصول اپنا لیے ہیں تو انہیں عروج ملا ہے. زوال کے اصول اپنائے ہیں تو انہیں زوال ملا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ قوم موسیٰ نے، قوم بنی اسرائیل نے جب عروج کے اصول اپنائے، اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. عالمین پر قوم بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تو ان اصولوں کی وجہ سے ملی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور رسوائی کی تقدیر میں لکھ دی ہے. تو جسے فضلتکم علی العالمین کہا تھا اسی قوم کو کہا جا رہا ہے ذلت اور رسوائی سے تمہیں دوچار ہونا پڑا اور تم دوچار ہو گئے ہو. تو اگر عروج کے اصول اپنائے تو عروج، زوال کے اصول اپنائے تو زوال. یہی اگر امام علی کے دور میں یہی اصول تھے اور یہی اصول اپنائے علی علیہ السلام جیسے امام ہوتے ہوئے شکست کھانی پڑی یا نہیں کھانی پڑی؟ صفین میں کیا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ قوم نے، وہ تو امت نہیں تھے، انہوں نے جو اصول اپنانے چاہیے تھے نہیں اپنائے. اور امام علی نے شکوہ کیا میں تمہارا کیا کروں کہ تمہارا امام حق پر ہے، حق پہ ہوتے ہوئے تم ایک نہیں ہو. ہے توجہ بات؟ حق پر ہوتے ہوئے تم ایک نہیں ہو. اگر حق پہ ہوتے ہوئے ایک نہ ہوئے تو تمہیں عروج نہیں ملے گا. اگر علی کے ساتھ بھی ہو، علی کے سائے میں بھی ہو، علی کے رکاب میں لڑ رہے ہو، لیکن حق پہ ہوتے ہوئے ایک نہ ہوئے تو علی کے ہونے کے باوجود تمہیں شکست ملے گی. مولا علی تھے نا ساتھ، لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی علی علیہ السلام تو تھے لیکن عروج کے
کے اصول چھوڑ دیے، زوال کے اصول اپنا لیے۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ میں شکست مسلمانوں کو کیوں ہوئی؟ جبکہ رسول خدا خود موجود ہے، امام علی موجود ہے۔ شکست ہوئی نا، کیوں؟ کیونکہ جب حکم دیا گیا تھا، اصول و ضابطہ یہ بتایا گیا تھا کہ درے کو نہیں چھوڑنا، جیت بھی ہو تو بھی درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب جیت ہوئی، مال غنیمت لوٹنے کا وقت آیا تو درے والوں نے کہا کہ ہائے غنیمت، ہائے غنیمت، ٹوٹ پڑے۔ اور جب غنیمت پہ ٹوٹ پڑے، اصول توڑ دیے، ضابطہ توڑ دیا، اطاعت چھوڑ دی، نبی کی اطاعت چھوڑ دی۔ اطاعت کرتے تو جیتی ہوئی جنگ تھی، اطاعت جس وقت چھوڑی، اصول ہاتھ سے گرا دیے، نتیجہ کیا نکلا؟ جیتی ہوئی جنگ میں شکست ہو گئی۔ نبی کے ہوتے ہوئے، معصوم کے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول چھوڑ دیے۔ اور آج 2021 میں بھی قوموں کے لیے عروج کے اصول بھی ہیں، زوال کے اصول بھی ہیں۔ اگر قومیں عروج کے اصول اپنائیں تو یہ قوم عروج کرے گی، لیکن اگر قومیں عروج کے اصولوں کو چھوڑ دے تو قومیں زوال سے دوچار ہو جائیں گی۔ آج بھی ہے، تجرباتی اصول ہمیشہ 100% نتیجہ دیتے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر پانی کو 100 دے دیں تو اس نے کیا ہونا ہے؟ اصول یہ ہے کہ پانی 100 ٹیمپریچر پہ بوائل ہوگا، ابلے گا۔ سائنسی قانون اور اصول یہ ہے، اس کونے میں جا کے یہ عمل کرے وہاں بھی ابلے گا، اس ستون کے نیچے جا کے کرے وہاں بھی ابلے گا، اس ستون کے نیچے جا کے کرے وہاں بھی ابلے گا، درخت کے نیچے جا کے کرے وہاں بھی ابلے گا، دروازے پہ جا کے یہی اصول اپنائے، ابلے گا یا نہیں ابلے گا؟ بولیں، بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ اصول تجرباتی ہے۔ جہاں جا کے آپ اس اصول کو اپنائے نتیجہ نکلے گا۔ اگر حضرت نوح کے دور میں الہی اصول عروج و زوال کے اپنائے، وہاں بھی وہی نتیجہ نکلے گا۔ سن 61 ہجری میں اپنائے، وہی نتیجہ نکلے گا۔ 2021 میں ہم اپنائے، وہی نتیجہ نکلے گا۔ وہ اصول جنہیں اپنانے تھے مدینہ نے چھوڑ دیا، نہیں اپنایا۔ امام کے بتائے ہوئے اصول چھوڑ دیے، امام کا راستہ چھوڑ دیا۔ امام نے فرمایا قد خذلونی ضیعونی لم یحفظونی، اور مدینے سے نکلتے ہوئے امام نے ایک پیغام مدینے والوں کے نام چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ یہ تھا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو میرے ساتھ آئے گا۔ غور سے سنیے امام کا جملہ، دل کھول کے، میرے ساتھ آئے گا کامیاب ہوگا، اور جو میرا ساتھ نہیں دے گا فتح کے دن کبھی نہیں دیکھے گا، کامیابی و کامرانی، عزت کے دن کبھی نہیں دیکھے گا۔ توجہ کی امام کی بات پہ، جو میرے ساتھ آئے گا اسے فتح نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی۔ جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ فتح کا دن کبھی نہیں دیکھے گا، اسے فتح نصیب نہیں ہوگی، عزت کا دن کبھی نہیں دیکھے گا۔ اور امام نے جو اصل و قانون بتا دیا کہ امامت کا ساتھ نہیں دو گے تو عزت کے دن نہیں دیکھو گے۔ یہی مدینہ سن کیونکہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام بے دردی سے شہید کر دیے گئے، اور امام کی شہادت کے بعد، آخر تک مجھے توجہ چاہیے سب کی، امام کی شہادت کے بعد مکے کے اندر انتقام خون امام حسین کا شعار بلند ہوتا ہے۔ تو مکے میں عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ شعار بلند کیے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، بعض تواریخ میں لکھا ہے انہوں نے بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کی،
اور عبداللہ ابن زبیر نے خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں امام حسین فرما کے گئے قد خذلونی ضیعونی لم یحفظونی، آج سن 63 ہجری میں جب ابن زبیر نے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا اور عبداللہ ابن غسیل الملائکہ، یہ ذرا توجہ کرے اس کردار کے اوپر، دیکھیں مدینے میں جس وقت امام نکل رہے ہیں بہت گراں قدر اصحاب کے فرزند بھی موجود تھے، ہے توجہ میری بات کی طرف، عظیم اصحاب کے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ان کے فرزند موجود تھے، بعض نے رسول خدا کا زمانہ ترک کیا تھا، رسول خدا کی حکومت میں زندگی گزاری تھی، ان عظیم کرداروں میں سے جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ مل کر دشمنوں کو شکست دی، جہاں حضرت حمزہ جنگ احد میں بے دردی سے شہید ہو گئے، اسی طرح جناب حنظلہ غسیل الملائکہ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، اور آج سن 63 ہجری میں انہی کے فرزند عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ قیام کر رہے ہیں مدینے میں، امام زین العابدین موجود ہے، حجاز کے اندر امام موجود ہے، وقت کا امام موجود ہے، سن 63 ہجری میں امام زین العابدین موجود ہے، اور اس وقت امام کی یہ حالت ہے قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی، وہی حالت جو 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ہے، 63 ہجری میں آ کر دیکھیں امام زین العابدین کی کیا حالت ہے، اور کوفہ و حجاز و مدینے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، انتقام کے نام پر، انتقام کے نام پر جتنی حکومتیں بنی، کسی نے آ کے امام کو یہ نہیں کہا حکومت قائم ہو گئی ہے، آپ امام معصوم ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ آ جائیں، کسی نے نہیں کہا، ہر ایک نے اپنی حکومت قائم کی۔ اسی طرح جب حجاز کے اندر خلیفہ بن گئے، اعلان ہو گیا عبداللہ ابن زبیر والی بنا دیے گئے، کوفے میں والی بھیجا گیا، اسی طرح تمام شہروں کے اندر والی بنا کر بھیج دیے گئے۔ دوسری طرف سے یزید کیونکہ برسر اقتدار پہ ہے، یزید کی حکومت میں ہی اتنے لشکر بنے، ایک کاش سن 61 ہجری میں اگر یہی امام کے خون کے نام پر حکومتیں بنانے والے امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوتے اور لبیک یا حسین کہتے تو تاریخ عوض ہو جاتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا۔ امام کی شہادت کے بعد اب مدینے کے الگ حالات ہیں، کوفے کے الگ حالات ہیں، بصرہ کے الگ حالات ہیں، اور حجاز مکے کے الگ حالات ہیں۔ توجہ کریں، اب مدینے کے اندر عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ بہت گراں قدر ہستی کے فرزند، کون ہے؟ حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بالکل نئی نئی شادی، اور جیسے ہی زوجہ سے قربت اختیار کی، توجہ ہے میری بات کی طرف، جذبہ اس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں، جیسے ہی اپنی زوجہ سے قربت اختیار کی، رسول خدا کا حکم آن پہنچا مدینے کے اندر کہ دشمنان دین سے لڑنے کے لیے، کفار سے جنگ کے لیے جہاد کا اعلان ہو گیا، اور وہ بغیر یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا، اسی حالت میں بس اس کے بعد وہ فوراً نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی زوجہ سے قربت اختیار کی ہے، اور اس کے بعد وہ نکلے جنگ کے لیے آ گئے، اسی حالت میں قربت کے بعد غسل کر رہا ہوتا ہے، وہ جب رسول خدا کی آواز سنی اسی حالت میں آ گئے۔ بعد میں جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو اصحاب نے دیکھا
کہ ان کے بال گیلے ہیں، بدن گیلا ہے، تو رسول خدا سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور زوجہ سے قربت اختیار کرنے کے بعد جب ندائے الہی سنی، ندائے رسول خدا سنی، تو وہ غسل کے بغیر ہی آ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ان کی حالت، انہیں ملائکہ نے غسل دے دیا ہے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اور اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں کا لقب۔ اور اللہ نے پھر انہیں بیٹا عطا کیا اور یہ خود شہید ہو گئے۔ اتنی عظیم ہستی ہے صحابی رسول جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ ندائے رسول خدا کی خاطر۔ لیکن سن 61 ہجری کے بعد، سن 61 ہجری میں جہاں جناب حنظلہ کی اولاد ہے، وہاں حتی بنو ہاشم بھی موجود ہے مدینے کے اندر۔ یوں نہیں کہ بنی ہاشم کا قبیلہ چھوٹا سا خاندان تھا اور گنتی کے جو جوان آئے بنو ہاشم کے، وہی بنو ہاشم تھے۔ بہت بڑا خاندان تھا، 11 یا 12 بیٹے اب میرے ذہن سے نکل گیا، جناب عبد المطلب کے تھے اور ان کے فرزندان، ان کی اولاد۔ اور پھر اس وقت ایک اولاد نہیں بلکہ 10 12 تک اولادیں ہوتی تھیں۔ وہ خاندانی منصوبہ بندی تو بعد میں آیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو ایک بہت عظیم خاندان ہے بنی ہاشم کا بھی۔ لیکن امام حسین جب نکل رہے ہیں، یہ عظیم خاندان بھی ان میں سے بھی سارے نہیں آئے۔ اسی طرح دیگر بڑے بڑے قبائل ان میں سے بھی نہیں آئے۔ اصحاب کے فرزندان ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ قلیل تعداد امام حسین علیہ السلام لے کے کربلا پہنچے اور امام نے یہ پیغام دے دیا، شکوہ بھی اللہ سے کی اور اس کے بعد پیغام یہ دے دیا مدینے والوں کو کہ آؤ میرا ساتھ دو، اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو فتح کے دن تمہیں نصیب نہیں ہوں گے۔ اب آئے سن 63 ہجری میں وہ اصول جو امام بتا کے گئے تھے کہ اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، جس طرح میرے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھے عزت کی زندگی پسند ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت مجھے عزیز ہے، اور یزیدی نظام میں زندہ رہنا امام فرما رہے میرے لیے ذلت ہے۔ اور امام نے قیام کیا، دوسرے مصروف رہے۔ اور اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس وقت امام نکلے قیام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کربلا کے بعد مدینے کے اندر جب لوگوں کو خبر ملی، امام زین العابدین آ گئے، مستورات آ گئیں، اس کے بعد جب مکے کے اندر آواز اٹھی، مدینے والوں نے بھی شور شروع کر دیا کہ ہم امام حسین کا انتقام لیں گے، یزید ہمیں قبول نہیں ہے۔ پورا مدینہ اٹھ گیا، پورا حجاز اٹھ گیا، لشکر پہ لشکر بننے لگے، کوفہ کے اندر شور و غل انتقام کے اٹھنے لگے۔ ایک کاش کوفہ اس وقت آتا، بصرہ اس وقت آتا، یمن اس وقت آتا، مدینہ اس وقت آتا، مکہ اس وقت آتا، تو یزید و یزیدیت کا اور راہ طلقاء کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ نہیں آئے، اور پھر مدینہ کو
پیار سے یزید نے پھر کہا کہ چپ ہو جاؤ، نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اس نے مسلم بن عقبہ نامی شخص کو ذمہ داری دی کہ 3 دن کی مہلت دو، اور اس کے بعد اگر بات نہیں مانی کچل دو، اور اس کے بعد حجاز جاؤ، حجاز والوں کو بھی یعنی مکہ کو بھی مہلت دو، نہیں مانتے کیا کر دو، کچل دو۔ یہ حکم ہوا۔ مدینے والے جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، انہوں نے قیادت سنبھالی۔ بعض کہتے ہیں خلافت کا اعلان کیا، بعض تاریخوں میں نہیں، بلکہ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اس کے بعد انتقام کا شعار بلند کیا، اور لوگ چوک در چوک آ گئے۔ لیکن یہ وہ بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ۔ واقعہ مرہ کے نام سے اس کو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، تلخ ترین تاریخ۔ کیا ہوا مدینۃ الرسول کے ساتھ، مدینہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، کیا کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا۔ جب انہوں نے بیعت نہیں کی، شور و غل کیا، تو 3 دن کی مہلت کے بعد یزید کے لشکر پہ مدینہ کو مباح قرار دیا گیا، حلال قرار دیا گیا۔ جو کچھ کرنا ہے کرو مدینے میں جا کے، لوٹو مدینے کو، قتل کرو، اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا ممبر سے قابل بیان نہیں، اور جو بچے پیدا ہوئے قابل بیان نہیں۔ 10,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، بڑی بڑی شخصیات بھی اس میں سے باز مار دیے گئے، مکمل کچل دیا گیا مدینے کو۔ اور اس کے بعد مدینے کو کچلنے کے بعد مکے کی طرف روانہ ہوا یہی قافلہ ہے۔ پہلے مدینے والوں کو مکمل طور پر خاتمہ کر کے آپ اندازہ لگائیں مدینے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ مدینۃ الرسول، یہ انجام کیوں ہوا ہے؟ میری بات کی طرف توجہ۔ یہ انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ جب امامت کوئی قوم چھوڑ دے انہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ مختلف طاغوت آئیں گے اور انہیں کچلتے رہیں گے، رف مال کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے۔ اتنے دور چلے جاؤ، اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر تمہارا حال وہ کر دیا جائے گا کہ عورتیں عدت کے دنوں میں جو کپڑا استعمال کرتی ہیں اس سے بھی زیادہ پست بنائے جاؤ گے۔ میری نصرت کرو، میری آواز پہ لبیک کہو، الوداع نہیں لبیک چاہیے۔ ہم 10 محرم کو آ کے الوداع کا ترانہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سلام آخر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کربلا الوداع کے لیے نہیں ہے، کربلا لبیک کے لیے ہے۔ امام لبیک کے تشنا ہے، نہ کہ الوداع کے تشنا ہے۔ الوداع یعنی ودا کر دینا، چھوڑ دینا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا روتے ہوئے، مولا آپ نہ جائیے۔ امام نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا مولا، بار بار اصرار کیا۔ امام نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ نہیں، امام نے کہا اتنا تو ساتھ دیتے جتنا تمہارے بابا نے رسول خدا کا ساتھ دیا، اتنا تو ساتھ دو۔ نہیں دیا۔ کہا آپ شہید کر دیے جائیں گے، فتنہ ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی۔ اس کے بعد امام سے کہا مولا توجہ ہے،
مولا میری ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، کیا جاتے ہوئے اسی مقام پہ بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے، سینہ کھلوا کے سینے پہ بوسہ لیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، استو دعوک یا ابا عبداللہ، الوداع یا ابا عبداللہ، الوداع یا ابا عبداللہ۔ یہ الوداع یہ سنت زینبی نہیں ہے، یہ سنت حضرت عباس نہیں ہے کہ 10 محرم کو الوداع 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 یا حسین یا عباس کہہ کے چلے جاؤ، بلکہ جب 10 محرم آئے جوش جذبے اور عزم حسینی، غیرت حسینی، عشق حسینی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہی ترانہ زبان پہ ہونا چاہیے، وہ ترانہ جو حضرت عباس نے بلند کیا، جو شہزادہ قاسم نے بلند کیا، جو حضرت علی اکبر نے بلند کیا، وہ کون سا ترانہ تھا؟ وہی ترانہ تھا جسے آپ لبیک یا حسین کہتے ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کیسے کہتے ہیں؟ ہاتھ نیچے کر دیں، ہاتھ نیچے کر دیں، ہاتھ نیچے کر دیں۔ لبیک کیسے کہتے ہیں؟ لبیک تو ایسا نہیں کہا جاتا، لبیک کہنے کا یہ عادت ہے کہ انسان کی آواز بھی نہ نکلے۔ جب میرے مولا لبیک کے پیاسے ہیں، امام کو 2 پیاسے تھے، میرے استاد گرام قدر بیان کرتے ہیں کہ امام کو 2 پیاسے تھے، ایک پیاس پانی کی تھی اور ایک پیاس لبیک کی تھی۔ پانی کے پیاسے نے یہ نہیں کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، بچوں کی پیاس کے لیے آواز بلند کی، یہ نہیں کہا میں پیاسا ہوں میرا گلا خشک ہے۔ پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، لیکن لبیک کے اتنے تشنہ تھے، مدینے میں لبیک مانگ رہے ہیں، لبیک کہنے والا کوئی نہیں، مدینے سے باہر آئے لبیک مانگ رہے ہیں، برکت لینے والے ہیں، لبیک کہنے والے نہیں، پھر سفر کے درمیان لبیک مانگ رہے ہیں، تلواریں دینے والے ہیں، لبیک کہنے والے نہیں، تبرکات دینے والے ہیں، لبیک کہنے والے نہیں، گھوڑے حوالے کرنے والے ہیں، لبیک کہنے والے نہیں۔ لیکن امام نے شہادت سے پہلے ایک ایسی صدا بلند کی، تا ابد وہ آواز گونجتی رہی، ہر نسل کا اسی آواز سے امتحان ہوگا۔ وہ کیا آواز تھی؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من صاف یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا۔ آیا کوئی ہے میری آواز پر لبیک کہنے والا؟ تو جب امام نے یہ صدا بلند کی تھی گلا خشک تھا، اور آج دن بھر نیاز مولا کھاتے ہوئے آئے ہو، کتنے تبرکات ہم نے کھا لیے ہیں، تو آج جب لبیک کہنے کی باری آئے تو پھر پوری قوت کے ساتھ یہ ثبوت دیتے ہوئے کہ اگر حضرت عباس کے علم کو اٹھایا ہے، غازی کے غم میں روئے ہو، تو جس طرح غازی نے لبیک کہا اسی طرح آج لبیک کہنا ہے پوری طاقت و قوت کے ساتھ، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ لبیک اسی کے تشنہ تھے امام حسین، اسی لیے کہا یا رسول خدا لبیک مانگ رہا ہوں قد خذلونی۔ یاد کر لو اس کو، حفظ کر لو، ذہن کے قلم سے دل کے صفحے پہ لکھ کے رکھو کہ امام کیا شکوہ کر کے گئے، قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی۔ یا رسول خدا گواہ رہنا، گواہ رہنا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، امامت چھوڑ دی، ولایت چھوڑ دی، ضیعونی، امانت ضائع کر دی، السلام علیکم، امانت ضائع کی، لم یحفظونی، حفاظت بھی نہیں کی،
اور امام نے فرمایا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، میرا راستہ چھوڑ دو گے، تو ہر زمانے کا طاغوت تجھے فٹ بال بنا کے کھیلے گا۔ ہر طاغوت آئے گا، اپنے تجربات تجھ پہ کرے گا، اور تو ہر ایک مدت کے بعد کسی سے امیدیں لگا کے بیٹھے گا، اور وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا، اس سے بھی زیادہ تمہیں پست کر دے گا۔ اور ایسا ہوتا رہا، تاریخ بھر میں ایسا ہوتا رہا۔ پھر جب یہی لشکر، اب دیکھیں امام کی خبریں کیسے سچ ہو رہی ہیں۔ دیکھیں امام نے جو پیشن گوئی کی تھی، مکہ میں جب عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا آپ پناہ لے لیں یہاں پہ، تو امام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے کہتے ہو کہ حرم کا کبوتر بن جاؤں؟ ان ھذا یقول لی کن حماما من حمام الحرم، یہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں۔ حرم بچانے کا جب وقت ہے تو اس وقت حرم کی گرد طواف نہیں کرنا ہوتا، حرم بچانا ہوتا ہے۔ اور امام جاتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے گئے، کہا دیکھیں پیشن گوئی کر کے، کتنی خوبصورت پیشن گوئی تھی امام کی۔ امام نے کہا نہیں آ رہے، امام سے کہتے آپ رک جائیں، حرم میں رک جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو امام نے فرمایا میں اس مینڈے کی طرح نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے حرم کا تقدس پامال ہو جائے، میں وہ بھیڑ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے حرم کا تقدس پامال ہو۔ یعنی اتنی عظیم شخصیت کو، معتبر شخصیت کو، جس کے اتنے مرید ہیں مکے میں، انہیں یہ کہہ کے گئے کہ میں جا رہا ہوں، اگر نہ آئے تو اسی حرم کے اندر تمہیں مار دیا جائے گا۔ یہی حرم جس میں تم پناہ لے رہے ہو، اگر اللہ کا دین نہ بچے تو کعبہ نہیں بچے گا، اگر اللہ کا دین نہ بچے تو یہ امام بارگاہیں صرف اینٹیں ہیں اور کچھ نہیں، کعبہ صرف پتھر ہے اور کچھ نہیں، اگر اللہ کا دین نہ بچے۔ تو امام نے فرمایا اگر دین نہ بچے تو نہ کعبہ بچے گا نہ تم بچو گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ سن 63 ہجری میں یہی قافلہ، لیکن 63 ہجری میں بچ گیا لیکن بعد میں مارا گیا۔ کب؟ حجاج ابن یوسف کے دور میں۔ یہی مروانی حکومت میں عبد الملک بن مروان، طلقاء کی حکومت میں ایک وقت مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان کی جب حکومت آئی تو اس وقت یہ حادثہ ہوا اور خانہ کعبے کے اندر عبداللہ ابن زبیر کو مار دیا گیا۔ لیکن سن 63 ہجری میں مسلم ابن عقبہ کا لشکر مدینہ کو نیست و نابود کر کے، مدینہ کی توہین کر کے، مدینہ کو رسوا کر کے، سب کو رسوا کر دیا، سب رسوا ہو گئے، سب کی عزت خاک میں مل گئی امام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور پھر مکہ کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے، منجنیق سے حملے شروع ہوئے اور پھر آگ پھینکے گئے۔ تاریخ میں ہے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور اسی دوران شام سے خبر آئی کہ یزید مر گیا ہے۔ اس وقت پھر کیونکہ یزید مر گیا تھا، خلیفہ امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک وہ مر گئے، تو پھر یہ بھی پیچھے ہو گئے۔ اس وقت بچ گئے، لیکن حجاج ابن یوسف کے دور میں پھر منجنیق سے حملہ ہوا، خانہ کعبہ بالکل ڈھیر بنا دیا گیا، مٹی کا ڈھیر۔ اور وہی پیشن گوئی جو امام حسین نے فرمایا تھا، میں حرم میں پناہ لے کر وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی خون سے حرم کی بے حرمتی ہو جائے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو امام نے کی، اور صرف ایک نسل کے لیے نہیں، ایک نسل کے لیے صرف یہ پیشن گوئی نہیں کی کہ تمہارے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور کوفہ، اللہ اکبر، کوفہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا وہ کس طرح اس وقت کے تاغوتوں کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے ہاتھ پہ نہیں
پاؤں پہ بیعت کی، پاؤں پہ بیعت کر کے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے، حدیث رسول سناتے ہوئے، من ماتا، جو مر جائے، ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، تو کون سی موت مرتا ہے؟ میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ طاغوتوں کے پاؤں پہ بیعت کرتے ہوئے جب اس نے کہا میں مصروف ہوں، حجاج نے کہا کہ جاؤ ابھی میں مصروف ہوں، تو کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے من ماتا، یہ حدیث سنا ہے، کتنا ذلیل ہو گیا، پاؤں پہ بیعت کر کے چلا گیا۔ اتنا گر جاتا ہے انسان جب امام حسین کے اصول چھوڑ دے، امام کا راستہ چھوڑ دے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، امام کو اگر امام مانا ہے تو ایمان لے آؤ کہ ہر نسل کے ساتھ یہ آزمائش ہونی ہے، ہر نسل کو آزمایا جائے گا، اور ہم فخر سے کہتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ، افتخار ہے کہ ہم سرزمین اہل بیت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا سرزمین اہل بیت میں رہنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جب چوتھی جنگ عظیم لڑی گئی اور تمہاری تہذیب خطرے میں تھی، تمہاری ثقافت خطرے میں تھی، اللہ کا نظام خطرے میں تھا، تمہاری دھرتی خطرے میں تھی، موجودہ نسل خطرے میں تھی، اس وقت آیا تم نے نصرت حسین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو تیار کی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو آج وقت کا امام یہ شکوہ کر رہا ہے، فشد یا رسول اللہ، گواہ رہنا یا رسول خدا، میں زمانے کا امام ہوتے ہوئے خذلونی، مجھے چھوڑ دیا، مہدویت چھوڑ کر تنکوں کا سہارا لے رہے ہیں، طاغوت کا سہارا لے رہے ہیں، طاغوتی تہذیب، طاغوتی کلچر، طاغوتی لباس، طاغوتی حلیے اور اتری ہوئے پتلونے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کا عاشق ہوں۔ یہ عاشق جس کے لباس بتا رہا ہے کہ آج کے ماڈرن یزیدیت نے اس کو لولی پاپ دی ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے، بتا رہا ہے آج کی تہذیب۔ خلوتوں میں بیٹھ کر ہزاروں جی بیس شہوت کے مناظر دیکھنے سے انسان تو حسینی نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ تو آج کے نہیں چھوڑا پھر، جو خلوت میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہو اس نے چھوڑ دیا نا، خذلونی، مجھے چھوڑ دیا یا رسول اللہ۔ جس کے آنکھوں کے سامنے قوم کی عزت لوٹی جا رہی ہو اور وہ صرف آہ نکالے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بھائی بہت برا ہو رہا ہے، تو کس نے آ کے سدھارنا ہے قوم کو؟ کس نے آ کے صحیح سمت بتانی ہے؟ کس نے آ کے جہد دینی ہے؟ کس نے بند باندھنے اپنے باغ بچانے کے لیے؟ توجہ ہے میری بات کی طرف آخر تک۔ اگر اعلان کر دے حکومت کہ سیلابی ریلا آنے والا ہے، سیلابی ریلا آنے والا ہے، کیا کریں گے ہم؟ بند باندھنا شروع کر دیں گے۔ باغ ہے آپ کا، چمن ہے، اتنا خوبصورت باغ، اور اس میں ہزارہا چیری کے درخت، اللہ اکبر، اور اس سے اتنی کمائی ہوتی ہے، اتنا سرمایہ بنتا ہے، اور اگر الارم بج جائے کہ طوفان، آندھی اور سیلاب آنے لگا ہے، کیا کرو گے؟ بڑے بڑے پتھر لا کے اس راہ میں گرا دیتے ہو، وہاں بند باندھ دیتے ہو۔ کیوں بند باندھتے ہو؟ کیوں بند باندھتے ہیں آپ؟ جی، چیری بچانے کے لیے، چیری کے درخت بچ جائے، کرتے نہیں کرتے گا؟
چیری کے درخت بچ جائے بن باندھ دیے. ہائے زحمت کر کے یہ سیب میں نے بڑا کیا یہ بچ جائے. ہائے گندم جو میں نے کاشت کیے یہ بچ جائے. ہائے گوار جو میں نے کاشت کی ہے بڑی مشکل سے یہ بچ جائے. ہائے میرا اخروٹ، ہائے میرا بادام، ہائے میرے سیب، ہائے میرے کیلے، ہائے میرے مالٹے، ہائے میرے فلاں 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 فلاں. بچاؤ اس کو. الارم بچ گیا ہے. بند باندھ دیو. پتھر بھائیوں کو کہتے خدا را بند باندھنے میں میری مدد کرو. کرتے نہیں کرتے؟ پتھر اٹھا کے لے آتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، گاڑی والوں کو بلاتے ہیں، راستہ بنانے والی گاڑی بلا لیتے ہیں کہ بھائی سیلاب آ گیا، بند باندھنا ہے، روکنا ہے اس کو. چیری سے زیادہ آپ کی نسل قیمتی ہے. اخروٹ سے زیادہ ہماری نسل قیمتی ہے. یہ انسانی معاشرہ بہت قیمتی ہے. اس معاشرے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. شہید ضیاء الدین کی شہادت اس معاشرے کو بچانے کے لیے تھی. شہادتیں قوموں کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. تاریخ بھر میں جو شہادتیں دی گئی وہ اس لیے دی گئی تھی یہ باندھ دیں، نسلوں کو طلقاء کے راستے سے دور کر دے. ایسا نہ ہو کہ ذکر حسین سننے کے بعد بھی اسی راستہ انتخاب کرے، لبیک یا حسین کہہ کے اٹھے، پھر اسی یلغار میں غرق ہو جائے، پھر اسی تہذیب کا شکار ہو اور اپنی قوم و ملت کے لیے کچھ نہ سوچے، کوئی فیصلہ نہ کرے، کوئی ارادہ نہ کرے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو جو راستے میں ملتے بھی ہیں، کوئی پرچی بھی دے دیتے ہیں. ہر ایک سوال کر رہا ہے کہ کیا کریں، کیا ذمہ داری ہے. سب سے پہلا قدم بیداری ہے. بیداری ہی آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اپنی قوم کو بیدار کرو. اس کے ہاتھ میں جو قوت، جو نظریہ، جو آئیڈیالوجی، جو مکتب اس کے بازو میں، اسے بتاؤ. اگر اپنا دین، اپنا مکتب، اپنا نظریہ اس چوتھی جنگ عظیم کے یلغار میں آ کر چھوڑ دیا، غزل کیا، ضائع کیا اور اس کی حفاظت نہ کی، تو امام پہلے ہی پیشن گوئی کر کے گئے ہیں، یہ قوم عزت کے دن پھر کبھی نہیں دیکھیں گے. ایک نسل کے لیے تو نہیں کہا تھا امام نے، ہر نسل کو یہ پیغام دیا ہے، بچا لو اپنی قوم کو، اپنی دھرتی بچا لو. سب کچھ آپ کے پاس ہے، سرمایہ آپ کے پاس ہے. کیا کمی ہے آپ کے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے؟ نم کی کمی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساقی. وہ نم فکر امام حسین علیہ السلام ہے. وہ نم راہ حسین ابن علی ہے. اگر وہ نم پیدا کیا، دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بھی اتنے عظیم شخصیت کا بیٹا ہو اور انسان امام حسین کا ساتھ نہ دے تو خاندان نسب کے لحاظ سے بڑے خاندان کے ہونے سے بچ نہیں جاتا. وہ ریلا، وہ سیلاب ہر ایک کو بہا کے لے جاتا ہے. یہ یلغار سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور اس کو بہت زیادہ خدا را سنجیدہ لیں، بہت سنجیدہ لیں اس مسئلے کو، اور دیکھیں ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری تہذیب چھیننے کے لیے. ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. ہم نے ولایت چھوڑ دی. ولایت واہ 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 بن گئی، بنا دی، واہ واہ بنا دی، قائم نہیں ہو سکی. اور معلوم نہیں کب تک واہ واہ بنا کے ہی رکھیں گے ولایت. اور امام حسین کو کیا بنا دیا؟ الوداع کے لیے 10 محرم آئے تو الوداع یا حسین، الوداع یا عباس، اور پھر چلے گئے. کیا کریں؟ اسی طرح آگے بڑھیں جس طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی تو جوان تھے. اس جوانی کا جذبہ دیکھیں. کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. جوانوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو
لیکن بزرگوں کو یہ معلوم ہے کہ بزرگ کے سامنے، باپ کے سامنے اپنا کڑیل جوان کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنا عزیز ہوتا ہے۔ روایات میں ہے ایک یا دو شخصیات ایسی ہیں، بعض نے کہا صرف ایک ایسی شخصیت جس کو جب امام نے تیار کر کے بھیجا تو امام سے رہا نہیں گیا، امام پیچھے آئے، ایک عجیب انداز میں امام پیچھے آئے، اور وہ شخصیت حضرت علی اکبر کی ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے تیار کیا، لشکر کی طرف روانہ کیا، میرے مولا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھ کے کہا، بابا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تسلی دی بابا کو، بابا آپ دیکھیں میں کیسی جنگ کرتا ہوں۔ بابا کو حوصلہ دیا، بابا آپ بے فکر رکھیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں۔ اور اس کے بعد تسلی دے کے آگے بڑھے، اور جیسے آگے جانے لگے میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پروردگار کو پکارا، اللہم اے اللہ گواہ رہنا، میں آج اس فرزند کو بیچ رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی جیسا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب بھی حرم اہل بیت میں سے کسی کی خواہش ہوتی کہ حضرت رسول خدا کی زیارت کرے تو ایک دفعہ حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب امام حسین رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے تو علی اکبر کی طرف نگاہ کر لیتے تھے۔ آج میرے مولا نے کس طرح شبیہ پیغمبر کو میدان میں بھیجا ہوگا۔ اور جب وہ وقت بھی آ گیا جب آخری خواہش لے کر حضرت علی اکبر آ گئے اور کہا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ بہت سخت ہوتا ہے باپ کے لیے کہ بچہ اپنی آخری خواہش کا اظہار کر رہا ہو اور بوڑھا باپ کچھ نہ کر پا رہا ہو۔ میرے مولا نے فرمایا، بیٹا بابا کی زبان اپنے منہ میں لے کر ذرا دیکھ لے، شاید آپ کی پیاس تھوڑی بجھ جائے۔ بابا کی زبان مبارک منہ میں لے کر فریاد کر کے رونے لگے، بابا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ تیری ماں میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، اس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں۔